دنیا کے انسانوں میں. تو موت اور زندگی اس معنی میں بھی استعمال ہوا. اور ابھی یہ آیت 260 ہے پر ہم غور کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی. اس سے پچھلی آیت اگر آپ کے ذہن میں ہو، جس کا میں نے تھوڑا سا حوالہ بھی دیا تھا شروع میں، کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے وہ گزرے، ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب یہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے ان کو ایک رویا دکھایا. اب میں اس تفصیل جو میں آپ کو خوب اچھے طریقے سے بہت تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، جو میں اس کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس رویا کے اندر وہ 100 سال رہے، اور اس کے بعد جب اس حالت سے واپس آئے تو پھر کہا کہ دیکھو تمہارا کھانا ویسے ہی رکھا ہے، تمہارا گدھا بھی ویسے ہی ہے، اور تم پر 100 سال گزر گئے. اور اس کی جو تفصیلات جو میں نے دی آپ کو، کہ جو تاریخ میں موجود ہے، اس رویا کی تفصیل جو تھی اس کے اندر ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں. لیکن قرآن نے بھی کہا کہ ہم گوشت چڑھاتے، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے، اور پھر اس طریقے سے انسان مکمل کر دیتے ہیں. وہیں اسی آیت کے اندر. اور اس کی تفصیلات جو پرانی جو پچھلی تاریخ میں ملی وہ یہ تھی کہ انہوں نے رویا میں یہ دیکھا کہ بستی مردہ تھی، ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، پھر ہڈیاں کڑکڑائیں، پھر اس کے بعد اکٹھی ہوئیں وہ، اور اس کے بعد ان پر گوشت چڑھنا شروع ہوا. پھر ایک لشکر تیار ہو گیا، زندہ لشکر، مردوں سے، مردہ ہڈیوں سے. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہا کہ اب یہ جو ہیں یہ ایسے زندہ ہوتے ہیں، اس پہ وقت لگتا ہے. دیکھو 100 سال کا عرصہ گزرا. تم ایسے ہی، یہ مردہ ہڈیاں جو ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں، قوم مردہ ہو گئی ہے. تم محنت کرو، یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا. تم نبوت کرو، تم نبوت کی محنت ان پہ کیے چلے جاؤ، قوم زندہ ہوگی. یہ گزرا، یہ تفصیل تھی پچھلی آیت کی جو اس سے جسٹ پہلے گزری، کہ بنی اسرائیل مردہ ہیں، ان پر جب محنت کی جائے گی تو زندہ ہو جائیں گے، یہ ان کو بتایا گیا. اور اس میں عرصہ لگے گا، تم کام کیے چلے جاؤ. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آنن فانن جو ہے اللہ ایسے نہیں زندہ کر دیتا کسی کو، قوم کو ایسے زندہ نہیں کرتا، قوم کو زندہ ہونے میں وقت لگتا ہے. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. اب یہ کہ اللہ سے وہ ڈیمانڈ کرتے، یہ ڈیمانڈ ہی اپنے آپ میں ناقابل یقین ہے. حضرت ابراہیم نے ڈیمانڈ کی، اور اللہ نے پھر سوال بھی کر لیا کہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. کہ ایمان ہے ذرا دل کے اطمینان کے لیے. تو یہ مردے کو، یہ جو جیسے یہاں مردے ہوتے ہیں، انہیں کسی کو زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. وہ تو تھا یقین، مکمل یقین تھا. اس کے لیے اطمینان قلب نہیں چاہیے تھا. وہ جس بستی کے اندر موجود تھے وہاں کے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ ایک مثال دی انہیں، ایسے ہو جاتے ہیں زندہ کہ اگر تم 4 پرندے لو، انہیں خوب مانوس کر لو، ہلا لو. قیمے کا کہیں ذکر نہیں ہے، ان کو مانوس کرنے اور ہلانے کا ذکر ہے، ان کو کاٹنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر ایک ایک کو لے کر، 4 کا جز ایک ہوتا ہے، ایک ایک حصے کو 4 پہاڑیوں پہ رکھو اور آواز دو. تو جو بہت مانوس ہے اور ہلا لیا تو پھر وہ بھاگے آتے نہیں آتے ہیں تمہارے پاس. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ شروع کر دیں تجربہ کرنا. اب 4 میں سے ایک کبوتر تھا، وہ تو مل گیا ہوگا آسانی سے، ایک مور تھا آسانی سے مل گیا ہوگا، اور ایک مرغا تھا وہ بھی مل گیا ہوگا. یہ کوا پکڑنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ شکاری بھی نہیں پکڑ پاتے، کہ جال وال میں بھی نہیں پھنستا ہو. اب کسی طریقے سے پکڑا ہوگا انہوں نے، اگر اسی کو مانے تو یہ تو اچھا. پھر یہ وہ نبی تھے، ہم اسے ہی مان لیں کہ صاحب وہ جیسے مینڈا آ کے کھڑا ہو گیا، جیسے کوا بھی آ کر خدمت میں حاضر ہو گیا، انہوں نے پکڑ لیا. تو اب ان کو مانوس تو کرنا ہے نا، ہلانا ہے. کوا کتنے دنوں میں پالتو ہوگا، اور ایسا ہل جائے کہ پھر اڑ جائے، آواز دے تو واپس آئے، اتنا مانوس ہو جائے. پہلے مانوس تو اتنا کرنا ہے نا، جیسے کبوتر اڑاتے ہیں لوگ، پھر انہیں آواز دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں بڑی دور تک، وہ بڑی اونچائیوں تک جہاں نظر بھی نہیں آتے، اتنی اونچائیوں تک دور دور وہ چاروں طرف گھوم رہے ہیں. پھر جب وہ آوازیں لگاتے ہیں تو وہ اترنے شروع ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہو، اور پھر اپنے اپنے ڈرموں میں گھس جاتے ہیں جو ان کے لیے بنے ہوئے ہیں.
کبوتر کے لیے جو خانے بنے ہوئے ہیں، ان میں وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ خود سے داخل ہو جاتے ہیں اپنی خوشی سے. تو یہ ان کو ہلانے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، مانوس کرنے میں. یہ تو ان سے پوچھیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا کرتے ہوئے جنہوں نے لگاتار دیکھا ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے. بعض کبوتر کے بارے میں بھی ہے اور بعض کے بارے میں بھی ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انہیں سجاتے تھے لیٹرز، چٹھیاں لے جانے کے لیے کسی خاص جگہ پر، جاسوسی اور مختلف نظام کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. تب اس کو ہلانے میں کتنا وقت لگے گا کہ وہ جگہ دکھائی جائے گی اور پھر چھوڑا جائے گا اور پھر آئیں گے اور پھر وہ جگہ دکھائی جائے گی، اور دکھائی تو بات کو جائے گی، پہلے تو پورے مکمل پہلے تو ہل جائیں، ٹرینڈ ہو جائیں، اس کے بعد دکھائی جائے گی. اور پھر وہ وہیں پہنچے، وہاں کسی کوئی اس سے کوئی لیٹر لے بھی لے اور اس سے بھاگے نہیں، اور پھر دے کر وہ واپس آ جائیں. تو ان سے پوچھیں کہ کتنا وقت لگتا ہے اس ٹریننگ کے اندر. یہ کوئی مہینے 2 مہینے کی ٹریننگ تھوڑی ہوتی ہے. ان جانوروں کو کہ جو جنگلی ہے انہیں سدانا پہ اور کوے کو ہلائیے. تو بعض تو ایسے ہیں جانور کہ جنہیں آپ رکھے رہیے زبانوں تک رکھے رہیے، وہ ٹیم نہیں ہوتے، وہ پالتو نہیں ہوتے، نہیں پل سکتے. اگر پل سکتے تو کہیں تو کچھ لوگ پالتے ہوتے کہ بھئی گھر میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یہ پلے ہوئے. تو بعض پرندے نہیں ہوتے، ٹیم ہوتے. اب یہاں نام ہے کوے کا بھی آ رہا ہے. اچھا نہیں ہوگا کوا غلط آ گیا ہوگا، روایتوں میں ایسے ہوں گے پرندے جو آسانی سے ریچ میں ہوں گے، وہ لیے گئے تھے. یہ واقعہ ہی نہیں ہے. جیسے وہ پہلے گزرا اسی کی سیکوینس میں کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ یہ مردہ بستی کیسے زندہ ہوگی جن کے درمیان میں نبوت کرنے کے لیے مجھے میرا انتخاب کیا گیا. لوگ سنتے نہیں بات، قریب نہیں بیٹھتے، بھاگ جاتے ہیں. یہ طرح طرح کی اس کے اندر اپنی دیوی دیوتاؤں کے میلوں میں لگے رہتے ہیں، اسی کے اندر ان کا سارا دماغ ہے. کتنی سمجھائیں، کوئی دلیل نہیں سنتے. صرف چند نوجوان ہیں جو ذرا سا سننے کو کچھ تیار ہو رہے ہیں بس. تو یہ سارے مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ کیسے کا مطلب یہ پروسیس نہیں جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ جو روحیں چلی جاتی ہیں وہ دوبارہ اور وہ نفوس نکل جاتے ہیں اور گوشت بوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ کیسے اسمبل ہوگا؟ ان کا یہ مردہ بستی کیسے زندہ ہوگی؟ یہ تو اپنی ایک پرابلم رکھی تھی انہوں نے کہ اتنے زیادہ انرولی لوگ، ان کے ساتھ کیا کریں؟ تو اللہ نے مثال دی کہ دیکھو اگر 4 پرندے تم لو اور وہ تم سے خوب ہل جائیں، ہلا لو خوب، اور ہلا لینے کے بعد پھر وہ کہیں اگر دور دور بٹھا دو، انہیں الگ پہاڑیوں پہ بھی بٹھا دو، آواز دو تو آئیں گے، بھاگ کر نہیں آئیں گے. تو پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا، تمہاری آواز کے اوپر تب آئیں گے، تمہاری آواز پر تب وہ اوکے کریں گے، لبیک کہیں گے جب پہلے تو مانوس کرو انہیں. اور یہ بڑا صبر کا کام ہے، مانوس کرنا قوموں کو، ان کو ہلا لینا اپنے سے. بہت پیشنس کی ضرورت ہے کہ نہیں جھنجھلائے، نہیں لڑے. پیشنس تو ان کے اندر اس بلا کی تھی کہ جب وہ برسہ برس کے اندر، جب وہ جو باپ تھا جس نے پالا تھا، جس دن اس نے کہہ دیا کہ اب جان سے مار دوں گا اگر کچھ دنوں کے لیے تو نکل نہیں گیا گھر سے، تو کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، جا رہا ہوں. لیکن آپ نے کہا اس لیے جا رہا ہوں، لیکن سلام کر کے گئے. اس کو جو مشرک تھا، کافر تھا، اور اس لیے کہا کہ یہ میرے جن دیوتاؤں کو پورا کہتا ہے، باز نہیں آیا. تو سلام کیا اور کہا کہ میں دعائے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے مانگتا رہوں گا کہ ہدایت پر آ جائیں. پھر ظاہر ہے کہ ایک زمانے تک دعا کرتے رہوں گے اور دعوت بھی دیتے رہوں گے جہاں کہیں بھی گئے تھے وہاں سے. ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یہ کسی قیمت پر نہیں آئے گا، وہ مرتے دم تک کافر ہوگا، اس کا اینڈ بھی کفر پر ہوگا. تب قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان سے برات اختیار کر لی، ورنہ تب تک تو وہ کرتے رہے دعا ان کے لیے. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جس دن ان پر یہ کھل گیا یہ تو اللہ کا دشمن ہے. ارے یہ تو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں مہان تھا اپنے علاقے کا، اور اس بات پر تو گھر سے نکلنے کو کہا انہوں نے، اور یہ موحد تھے توحید پر، کہا جان سے مار دوں گا. تب دشمن خدا نہیں معلوم تھا وہ. یہ امید جب تک باقی رہی تھی
اس وقت تک وہ دعا کرتے رہے کہ شاید مان جائے گا. اچھا یہاں سے نکال دیا بات کو مان جائے گا. جب یہ آخری امید کسی سٹیج پر ختم ہوئی ہے بہت عرصے کے بعد دور رہ کر کہ نہیں آئے گا مرتے دم تک یہ کافر مرے گا، تبرأ منہ، تب اس سے انہوں نے برات اختیار کر لی اور وہ دعا روک دی. تو یہ ہے ان کے صبر کی بات اور یہ ہے ان کے دھیرے کی بات حضرت ابراہیم کی. قرآن نے کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار تھے، بڑی پیشنس تھی ان کے اندر، بڑے نرم دل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ نرم دل کو ایک دن میں تھوڑی ہو گیا، مزاج تھا یہ. تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی اور لگاتار لگے رہو، کوشش کرو. یہ ان کی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ٹریننگ کا حصہ تھا کہ یہ ہدایات دی ان کو، کوشش کرتے رہو. اس میں بہت قوم کو زندہ کرنے کے اندر یہ ایسا نہیں کہ چند دن میں ہو جائے گی. ابھی پچھلی مثال گزری، بنی اسرائیل کو زندہ ہونے میں 100 سال لگ گئے. تو اب تم محنت کرتے رہو، محنت کے ساتھ میں نرمی رکھنا بات میں، اور مانوس کرنے میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. مثال جو تھی پرندوں کو مانوس کرنے میں، باقی لوگ اپنے اپنے ہوا، آپ اگر اپنے اور کاموں کے اندر کہیں پر لگے میں ہو، پھر آپ کو دے دیا جائے کہ ذرا آپ سدھا لیجئے ایک پرندے کو، تو آپ تو 3 دن میں کہیں گے میرے بس کا نہیں ہے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور 10 کام ہے. تو جن کا کام ہی وہ لگیں گے اس کے اوپر، ان کو سدھانے میں، ان کو مانوس کرنے میں. تو پھر ایسے کرو، اتنی تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے. اور پھر ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جو مان نہیں رہا اس کو انہوں نے اٹھا کے ذبح کر دیا، وہ تو پھر سارے ہی ذبح ہو جائیں گے. ان کے ساتھ لگے ہوئے اور نہیں ان کو آ رہا، نہیں مان رہے. جانوروں کو سدھانا پڑا ہے اس لیے کہ ان کا یہ مزاج نہیں تھا، اور اس کے سرکش تھے سب، اور اس کے بعد انہیں ٹیم کر لیا. تو جیسے ان کو کر دیا ان کو یہ ہل جاتے ہیں. یہ تو انسان ہے، دلیلیں بھی دو گے، محبت سے پیش بھی آؤ گے، اور لگے رہو اور کوششیں کرتے رہو. تو یہ مثال دی تھی کہ ایسے ہوگی قوم زندہ، ایسے ہوتی ہیں قوم زندہ. پھر اگر جب تم سے مانوس ہو جائیں تو تمہاری آواز پہ بھاگے چلے آئیں گے. یہ مانوس لفظ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. ہلا لو پہلے، ایسے ہوگی قوم زندہ. قوم کے افراد کو اپنے آپ سے مانوس کرنا ہوگا، تب قوم زندہ ہوگی. ایک بہت اہم بات ہے یہاں پر آ گئی، یہاں پہ قوم کی زندگی کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ نے یہ انسٹرکشن دی کہ ایسے ہلاؤ، اتنا مانوس کرو جتنی محنت وہ کرتے جو پرندوں کو سدھاتے ہیں، اتنی کرو محنت ان کے اوپر، ہر ایک کے اوپر. اور ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دفعہ میں ہی اگر کہیں انہوں نے سختی سے بات کر لی تو تم اس کے بعد بھاگ جاؤ اور کہا کہ یہ تو چھوڑو اسے، اس کے بعد یہ نہیں مانے گا کبھی. یہ تو پچھلی بار بھی اور اس بار بھی اس نے بہت ہی اول فول بکی تھی، تو یہ تو بیکار، یہ تو بالکل نہیں مانے گا. کہا کہ نہیں، کوشش کرتے رہو. اس میں سے دیکھیے گا چند، پہلے